بسم اللہ الرحمن مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلنشرع فی البحث فی الابحاث، پس ہمیں چاہیے کہ ہم ابحاث میں شروع ہو جائیں۔ فلنشرع فی الابحاث، بس ہمیں چاہیے کہ ہم ابحاث میں شروع ہو جائیں۔ جب کہا نا فلنشرع فی الابحاث، تو شارح بتا رہا ہے کہ یہ فا کس کے جواب میں ہے، یہ شرط محذوف کے جواب میں ہے۔ تقدیر کیا ہے؟ غور کریں۔ لما فرغنا من بیان المقدمۃ و بیان اجزاء البحث، فلنشرع بعد ذکر التعریفات و بیان اجزاء البحث فی الابحاث۔ ماتن نے کہا فلنشرع فی الابحاث، شارح کہہ رہا ہے کہ یہ تقدیری بات ذکر کر کے بتا رہا ہے کہ فا کس کے جواب میں ہے۔ فا شرط مقدر کے جواب میں ہے۔ تقدیری عبارت یہ ہے کہ لما فرغنا من بیان المقدمۃ و بیان اجزاء البحث فلنشرع، اے فلنشرع بعد ذکر التعریفات و بیان اجزاء البحث فی الابحاث۔ اور کوئی بات نہیں، تقدیری عبارت بتا دی ہے، اس بات کی طرف اشارہ کر دی، یہ فا شرط مقدر کے جواب ہے۔ تو چاہیے کہ ہم شروع ہوں، یعنی جب کہ ہم فارغ ہوئے مقدمہ کے بیان سے اور بحث کے اجزاء کے بیان سے، تو چاہیے کہ ہم شروع ہو جائیں تعریفوں کے ذکر کے بعد اور بحث کے اجزاء کے بیان کے بعد ابحاث میں۔ ماتن نے کہا نا پھر ابحاث، تو ذہن میں رکھیں یہ ہے جمع قلت، ابحاث جمع بحث کی، تو جمع قلت استعمال کیا مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے۔ سوال یہ کہ اس مقام پہ جمع قلت کو کیوں استعمال کیا؟ شارح نے اشارہ کر دی وہی تسع، یہ 9 باسیں ہیں، چونکہ 9 باسیں اس لیے جمع قلت استعمال کیا، ٹھیک ہے۔ اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں آپ، سوال جو آپ کے بغیر، ماتن رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فی الابحاث، ابحاث میں شروع ہو جائیں۔ شارح نے بتا دیے کہ باسیں کتنی ہیں، باسیں 9 ہیں، کرم دین دھیان کر مانا کریں، اور وہ 9 ہیں۔ وجہ ہے پہلی بحث کیا ہے؟ مناظرہ کا طریقہ اور اس کی ترتیب طبی۔ وجہ ہے اس گفتگو ہو جائے تو پھر میں بطور خلاصہ پھر آپ کو اس کا خلاصہ بتاؤں گا، کیونکہ یہ گفتگو آپ پڑھ لیں تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ ابتدا میں بتایا جا سکتا ہے، لیکن ابتدا میں استعداد دشوار ہو جائے گا۔ آپ یہ بات مکمل پڑھیں، پھر میں آپ کو بطور خلاصہ بتاؤں گا کہ مناظرہ کا طریقہ اور ترتیب طبی کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، یہ تفصیلات اپنی جگہ پر، لیکن مناظرہ کا طریقہ اور اس کی ترتیب طبی کیا ہے۔ پہلی جو فصل، پہلی جو بحث ہے وہ اسی چیز کے بیان میں ہے، مناظرہ کا طریقہ اور اس کی ترتیب طبی، مناظرہ کا طریقہ اور اس کی ترتیب طبی۔ غور کریں، سب سے پہلے آیا دعویٰ، مدعی کی جانب سے دعویٰ آیا۔ غور کریں، جب دعویٰ اس کی جانب سے آیا، اب جو سامنے والا شخص ہے، خصم ہے، وہ اس سے اگر کسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے، کسی چیز کے بیان کا، تو اسے چاہیے کہ اب اس کو بیان کرے۔ اگر وہ مطالبہ نہیں کرتا، اس سے کیا کہا؟ اس سے کہا النیت فی الوضوء لیست بشرط، النیت فی الوضوء لیست بشرط، یہ دعویٰ ہے کس کا؟ مدعی کا۔ اب اس نے نہیں پوچھا، اس خصم نے نہیں پوچھا نیت کیا ہے، شرط کیا ہے، وضو کیا ہے، بئی مذہب علی ای مذہب تقول ذالک، اس قسم کی کوئی بات نہیں پوچھی۔ جب اس نے نہیں پوچھی تو اس کو چاہیے بیان نہ کرے، وہ پوچھے تو اسے چاہیے بیان کرے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی یہ التزام کرے بیان کا بعد الاستفسار، اگر نہیں پوچھا گیا تو نہ بیان کرے۔ کیوں؟ شارح بیان کرے گا کہ اگر بغیر پوچھے بیان کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے ساری باتیں اس کو پہلے سے معلوم ہیں، لگ جائیں اس کی بات، بیان کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔
بات سمجھے؟ تو اسے چاہیے کہ یہ بغیر اس کے پوچھے ہوئے اس چیز کو بیان نہ کرے. اس نے پوچھا تو اب بیان کرنا اپنے اوپر لازم سمجھے. یہ ہو چکا. اب بیان ہو چکا. جب مقدمہ کے مفردات کا بیان، دعویٰ کے مفردات کا بیان ہو چکا، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ یہ بحیثیت ناقل گفتگو کر رہا ہے یا بحیثیت مدعی گفتگو کر رہا ہے. اگر بحیثیت ناقل گفتگو کر رہا ہے تو اب اس سامنے والے کو چاہیے کہ اس سے صحت نقل کا مطالبہ کرے. وہ کہے بھئی تو مجھے بتا کہ یہ کہاں سے تو نقل کر رہا ہے. بات سمجھے؟ اگر اس نے نقل کی بات کی اور اگر اس نے دعویٰ کی بات کی، استدلال کی بات کی، دعویٰ کی بات کی، تو دیکھیں گے کہ بدیہی ہے یا نظری ہے. بدیہی خفی ہے تو اسے چاہیے کہ تنبیہ کا تقاضا کرے. اگر نظری ہے تو اسے چاہیے کہ دلیل کا تقاضا کرے. یہ ابتدائی بحث. بات ہے ہی. خلاصہ دوبارہ سمجھیں کہ مناظرہ کی ابتدا ہو رہی ہے. جس پہ مناظرہ ہونا ہے ظاہر ہے یہ تو پہلے سے طے شدہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ مناظرہ کی ابتدا بغیر مدعا کے متعین ہونے کے مناظرہ کی ابتدا ہو نہیں سکتی. وہ نسبت بین شیئین اس پہ توجہ ہوگی. تو جب جو ہے مناظرہ کی ابتدا ہوگی تو لہذا دعویٰ ہو چکا. اب دیکھا جائے گا کہ وہ جو سائل کو جو خصم ہے وہ اس سے تقاضا کرتا ہے مفردات کے بیان کا یا نہیں کرتا. اگر وہ اس سے تقاضا کرے مفردات کے بیان کا تو اب اسے چاہیے کہ ان کا بیان کرے. اگر اس نے تقاضا نہیں کیا تو اب اس پہ بیان لازم نہیں ہے. یعنی یہ بیان کو اپنے اوپر لازم سمجھے لیکن بعد استفسار نہیں ہے تو بیان نہ کرے. اچھا اس سے پوچھا، اسے بیان کر دیا. یہ پہلا مرحلہ طے ہو گیا، ذہن میں رکھیں. سب سے پہلا تھا دعویٰ کی تعیین، وہ ہو چکی. اب مفردات کا بیان وہ ہو چکا. یہ دو مرحلے. تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ یہ اس نے بحیثیت ناقل گفتگو کی ہے یا بحیثیت مدعی. بحیثیت ناقل تو اب اس کی حیثیت اور ہے، وہ اس سے طلب تصحیح کرے گا. اور اگر بحیثیت مدعی ہے تو اب دعویٰ بدیہی خفی ہے یا نظری ہے. بدیہی خفی ہے تو وہ تنبیہ کا تقاضا کرے گا، نظری ہے تو دلیل کا تقاضا کرے گا. بات سمجھے؟ یہ ابتدائی مراحل ہے. اب اس نے تنبیہ کر دی یا دلیل پیش کر دی. اب اس کا کیا تقاضا ہوگا، اس کا کیا وظیفہ ہوگا، وہ کیا کرے گا، اس کا بیان آگے چل کے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. بات سمجھے؟ فی الحال اتنی بات سمجھے. یہ ابتدائی مراحل ہیں، دعویٰ کی تعیین، دعویٰ کے مفردات کی وضاحت، اور اس کے بعد ابتدائی بحث، ابتدائی گفتگو کہ تصحیح نقل کا مطالبہ ہے یا تنبیہ کا مطالبہ ہے یا دلیل کا مطالبہ ہے. بات ہے ذہن میں. متن کے معنی کریں. پہلی بحث کے طریقے کے بیان میں اور اس کی ترتیب طبی کے بیان میں لازم پکڑے بیان کو پوچھے جانے کے بعد اور مواخذہ کرے. اب وہ ہو گیا یہ یلتزم کا فائل اس کو بنائیں، یؤاخذ کا فائل اس کو بنائیں. ٹھیک ہے نا؟ یؤاخذ کرے تو اب اس کا نائب فعل یہی بنے گا کیونکہ اس سے مواخذہ ہو رہا ہے. مواخذہ کرے تو وہ خصم. تصحیح نقل کے ساتھ اگر نقل کی مدعی نے کوئی چیز اور تنبیہ کے ساتھ یا دلیل کے ساتھ اگر اس نے دعویٰ کیا بدیہی خفی کا یا نظری مجہول کا. بات سمجھے؟ یہ متن کا خلاصہ. اب شرح کی اغراض. ماتن رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فی بیان طریق البحث و ترتیب التبعی. ترتیب طبی یعنی تقدیم و تاخیر میں ترتیب طبی. پہلے کون سی چیز ہوگی، بعد میں کون سی چیز ہوگی. بات سمجھے؟ ترتیب طبی کا مطلب یہاں پر یہ آگے مزید بات کر رہے ہیں. پہلے کون سی چیز ہوگی اور بعد میں کون سی چیز ہوگی. پتہ چلا کہ اب اس نے کیا کیا، اس نے دعویٰ کیا. آپ نے بجائے کس کے، بجائے مفردات کی تعیین کے آپ نے نقل مانگ لی، تنبیہ مانگ لی، دلیل مانگ لی. اس نے دلیل پیش کر دی. آپ نے کہا یہ دلیل تو مدعا کو ثابت نہیں کرتی. دعویٰ میں یہ چیز ہے، دلیل میں یہ چیز ہے. اس کے بعد وہ دعویٰ کی ایسی وضاحت کرتا ہے کہ دلیل اور دعویٰ میں مطابقت ہوتی ہے. بات آپ سمجھے ہو نہیں؟ تو اب اس کے بعد ہی اس نے
دلیل دعویٰ کی وضاحت کی ہے جی تو یہ ترتیب طبی کے خلاف ہے. جی دعویٰ کی وضاحت ابتدا میں ہو جانی چاہیے. جی بات سمجھے؟ جی. لہٰذا جس چیز کو مقدم ہونا چاہیے اس کی تقدیم ضروری ہے، جس کو مؤخر ہونا چاہیے اس کی تاخیر ضروری ہے. بات ہے ذہن میں؟ اچھا، ماتن رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وہ ترتیب ہی تبعی، ترتیب ہی تبعی. پہلے یہ ہے یہ مرکب توصیفی. مرکب توصیفی کی معرفت موصوف اور صفت ہر ایک کی معرفت پر موقوف. موصوف ترتیب ہی کا مرجع تو بحث ہے. مرکب اضافی ہی کا مرجع بحث ہے تو یہ مرکب اضافی ہے. مرکب اضافی کی معرفت مضاف اور مضاف الیہ میں زیادہ کی معرفت پر موقوف ہے. تو مضاف ہے ترتیب. تو ترتیب کا بیان کرتے ہیں. ترتیب کیا ہے؟ کیا ترتیب کے معنی ہے لغت میں جعل کل شیء فی مرتبتہ. جعل کل شیء فی مرتبتہ، ہر چیز کو اس کے اپنے مرتبہ میں رکھنا. ہر چیز کو اس کے اپنے مرتبہ میں رکھنا. جعل کل شیء فی مرتبتہ. اور اصطلاح میں کیا ہے؟ جعل الاشیاء المتعددہ بحیث یطلق علیہ الاسم الواحد وَيَكُونُ لِبَعْضِهَا نِسْبَةٌ إِلَى الْبَعْضِ بِالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ. بہت سی چیزوں کو اس انداز میں رکھنا کہ ان پر ایک نام بولا جا سکے. ایک نام بولا جا سکے اور بعض کے ساتھ تقدیم و تاخیر کی نسبت ہو. بعض کے ساتھ تقدیم و تاخیر کی نسبت ہو. یہ اصطلاحی معنی دوبارہ سمجھیے توجہ سے. کہا وہ ترتیب تبعی، یہ مرکب توصیفی. مرکب توصیفی کی معرفت موصوف اور صفت میں سے ہر ایک کی معرفت پر موقوف. موصوف ترتیب ہی. ترتیب ہی تو موصوف کیا ہے؟ وہ مرکب اضافی. مرکب اضافی کی معرفت مضاف اور مضاف الیہ میں سے ہر ایک کی معرفت پر موقوف ہے. مضاف ہے ترتیب. ترتیب کے لغوی معنی بیان کر رہے ہیں. جعل کل شیء فی مرتبتہ. جعل کل شیء فی مرتبتہ لغوی معنی. اصطلاحی معنی جعل الاشیاء المتعددہ بحیث یطلق علیہا اسم الواحد وَيَكُونُ لِبَعْضِهَا نِسْبَةٌ إِلَى الْبَعْضِ بِالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ. غور کریں، بہت سی چیزوں کو اس انداز میں رکھنا کہ ان پر ایک نام بولا جا سکے. ایک نام بولا جا سکے اور بعض کے ساتھ تقدیم و تاخیر کی نسبت ہو. بعض کے ساتھ تقدیم و تاخیر کی نسبت ہو. بات ہے ذہن میں؟ یہ ترتیب کے اصطلاحی معنی. مزید بات بتا تو معنی کریں. اور ترتیب لغت میں رکھنا ہے ہر شے کو اس کے اپنے مرتبہ میں. اس کے اپنے مرتبہ میں. ٹھیک ہے نا؟ ویسے ترتیب ہی میں ہی کا مرجع کل شیء. ہر شے کو ہر شے کے مرتبہ میں رکھنا. توجہ ہے؟ ہر شے کو ہر شے کے مرتبہ میں رکھنا. ہر شے کا ہر شے کے مرتبہ میں رکھنا تو ظاہر البطلان ہے. ہر شے کے مرتبہ میں نہیں آ سکتی. بات ہے ذہن میں؟ تو لہٰذا جب جمع کا مقابلہ جمع کے ساتھ ہو تو تقسیم آحاد پر ہوتی ہے. راکب القوم دوابہم، لوگ اپنے چوپایوں پر سوار ہوئے. قوم اپنے چوپایوں پر سوار ہوئی، یعنی ہر شخص اپنے چوپائے پر سوار. جمع کا مقابلہ جمع کے ساتھ تقسیم آحاد پر. ٹھیک ہے نا؟ کیا کہا؟ جعل کل شیء فی مرتبتہ. ہر شے کو ہر شے کے مرتبہ میں رکھنا، یعنی ہر شے کو اس کے اپنے مرتبہ میں رکھنا. یہ بات ذہن میں رکھیں. اعتراض جو آپ کی صورت میں آپ تقریر کریں یا اس طرح وضاحت کریں دونوں طرف صحیح. بات سمجھے نہیں؟ معنی کریں. ترتیب لغت میں رکھنے ہر شے کو اس کے اپنے مرتبہ میں اور اصطلاح میں کرنا ہے اشیاء متعددہ کو اس انداز میں اطلاع کیے جا سکے ان پر ایک نام. کہاں نا؟ ان پر ایک نام کا اطلاع کیے جا سکے. اس میں توجہ رکھیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے چند چیزوں کو رکھا ہے، ان پر ایک نام بولا جا سکتا ہے لیکن وہ ترتیب نہیں کہلاتی اصطلاح میں. آپ نے پتھر رکھ دی اور ریت ڈال دی. ٹھیک ہے نا؟ تو اب پتھروں اور ریت کا مجموعہ، یہ ایک نام مجموعے کا نام اس کو دیا جا سکتا ہے. یہ مجموعہ کہلا سکتا ہے. بات سمجھے؟ تو اب مجموعہ کا نام اس کو دیا جا سکتا ہے، مجموعہ یہ کہلا سکتا ہے. لیکن یہ ترتیب تو نہیں ہے بھئی پتھر اور ریت کو ترتیب دی. ریت ہے اور اس کے ساتھ انڈے رکھ دیے آپ نے، انڈے اور ساتھ پتھر رکھ دیے. ایک مجموع ہے، ایک نام ان پر بولا جا رہا ہے مجموع. یہ ترتیب تو نہیں ہے. اس نے کہا وَيَكُونُ لِبَعْضِهَا نِسْبَةٌ إِلَى الْبَعْضِ بِالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ. اس مجموع کے اندر بعض کے ساتھ تقدیم و تاخیر کی نسبت. یہ نسبت ہوگی تو ترتیب اصطلاحی کہلائے گی. اگر یہ نسبت نہیں ہوگی تو ترتیب اصطلاحی نہیں کہلائے گی. اب انڈے اور پتھر آپ نے رکھ دیے تو یہ ان کے اندر کوئی ایسی ترتیب
ان کے اندر کوئی ایسی نسبت نہیں ہے جو تقدیم و تاخیر کی نسبت کہلائے. جی جی بات آپ سمجھ رہے ہو؟ ٹھیک ہے. اور وہ بعض کے لیے نسبت بعض کی جانب ساتھ تقدیم و تاخیر. بات سمجھے نہیں؟ یہ ترتیب کے معنی بیان ہو گئے، لغوی بھی اور اصطلاحی. اس کے بعد ترتیب ہی کا مرجع میں نے آپ کو بتا دی وہ ہے بعض. اس کے معنی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. موصوف کے بارے میں گفتگو مکمل ہو گئی ہے. اب بات ہے صفت کی، تبعی. کیا؟ تبعی. ذہن میں رکھیں تبعی کے معنی کیا ہوتے ہیں. ترتیب تبعی کہ طبیعت جس کا تقاضا کرے. طبعی کے معنی کیا ہے؟ طبیعت جس کا تقاضا کرے. وہی بات انہوں نے کی، وہ ارادہ بالترتیب الطبیعی الترتیب الذی یقتضی طبیعت البحث یکون علیہ. بحث کی طبیعت جس کا تقاضا کرے کہ وہ اس انداز میں ہونی چاہیے. بحث کی طبیعت جس چیز کا تقاضا کرے اس انداز میں، اور کوئی بات نہیں مانا کرے. اور ارادہ کیا ترتیب طبیعی سے اس ترتیب کا کہ تقاضا کرتی ہے بعض کی طبیعت کہ ہو اس پر، بعض کی طبیعت اس پر ہونے کا تقاضا کرتی ہے. وہ ہے کیا؟ ترتیب تبعی کیا ہے؟ جی اس کا بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ ما فصلہ بقولہ الی آخرہ. یہ جو بیان ہو رہا ہے نا، یلتزم البیان بعد الاستفسار، یہ اسی ترتیب طبعی کا بیان ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب اس نے پوچھا نہیں، اس نے پہلی تقریر شروع کر دی. وضو فلاں کو کہتے ہیں، نیت فلاں کو کہتے ہیں، شرط فلاں کو کہتے ہیں. یہ ساری بات کر چکا. اس نے کہا میرے بھائی یہ بات تو مجھے معلوم ہے، کیوں بیان کر رہے ہو؟ یہ اس کی گفتگو جو ہے وہ بے فائدہ چلی گئی. سمجھے بات کو؟ تو ترتیب طبعی کیا تھی؟ وہ پوچھتا یہ بیان کر دیتا. اس نے نہیں پوچھا، اس نے نہیں یہ بیان کرے گا، یہ بے مقصد ہوگا، بے فائدہ ہوگا، لگ جائے گا. بات آئی ذہن میں؟ اور وہ ہے اس کی تفصیل کی مصنف نے اپنے اس قول کے ساتھ التزام کرے. کون؟ خصم. یعنی یہ وہ ہے جو شخص دعویٰ کر رہا ہے یا بعض کی ابتدا کر رہا ہے، جو نقل لے کے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، التزام کرے خصم بیان کا استفسار کے بعد، بعد الاستفسار. شارح بتا رہا ہے کہ استفسار میں سین طلب کا، استفسار میں سین طلب کا. اور اس کا فاعل کون ہے؟ اس کا فاعل ہے کہ وہ مقابل اس سے. سمجھے بات کو؟ یعنی بعد اس کے کہ اس کے بیان کا اس سے مطالبہ کیا جائے. آگے من بیانیہ لگائے من تعین المدعا الی آخرہ. مدعا کی تعین وغیرہ کے اس کے بعد کیا مرحلہ ہے مفردات کے بیان کا معنی. یعنی بعد اس کے طلب کیا جائے اس کا بیان مدعا کی تعین سے. توجہ ہے؟ تو بعد الاستفسار کیوں؟ سوال یہ ہے بعد الاستفسار کیوں؟ تو اس کا جواب دیا لأنه لو اشتغل بالبيان قبل الطلب يعد عبثا. کہ اگر اس نے کیا کیا، طلب سے پہلے بیان شروع کر دیا تو اس کا بیان فضول سمجھا جائے گا، عبث سمجھا جائے گا. بات سمجھے؟ معنی کریں. کیونکہ اگر وہ مشغول ہوا بیان میں طلب سے پہلے شمار کیا جائے گا بے فائدہ. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. یہ کیا ہے؟ یہ پہلا مرحلہ ہے. پہلا مرحلہ ہو چکا ہے. اس نے طلب کیا اور اس نے بیان کر دیا. ایک چیز یہاں ذہن میں رکھ لیں، اس نے کہا بعد الاستفسار یلتزم البیان بعد الاستفسار. وہ تقاضا کرے تو اب یہ بیان کرے. غور کریں، میں نے تقریر کیا کی کہ وہ تقاضا کرے کس چیز کا؟ وہ تقاضا کرے مفردات کی کہ معنی کا وغیرہ وغیرہ. تو اب یہ بیان کرے. ٹھیک ہے نا؟ شارح کی بات دیکھیں، جیسے کہ بعد ما یطلب بیانہ من تعیین المدعا. من تعیین المدعا یعنی بعد اس کے کس سے بیان کا مطالبہ کیا جائے. کس چیز کے بیان کا؟ شارح نے کہا بھئی مدعا کی تعیین کا. مدعا کی تعیین کا. مدعا کی تعیین کا. بات پہ توجہ دے. اس سے ظاہر کیا ہو رہا ہے؟ اس سے ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ اس سے مدعا کی تعیین کا مطالبہ ہوگا تو مدعا کی تعیین کرے گا. اگر مدعا کی تعیین کو مطالبہ نہیں کرے گا تو مدعا کی تعیین اس پر لازم نہیں. بات سمجھے نہیں؟ ذہن میں رکھیں
یہ بات کوئی مناسب نہیں ہے. جی کیوں؟ مدعا کی تعین کے بغیر تو بحث کی ابتدا ہی نہیں ہو پائے گی. جی بات سمجھے نہیں؟ جی مدعا کی تعین کے بغیر بحث کی ابتدا ہی نہیں ہو پائے گی. جی تو اب مدعا کی تعین مطالبہ پر موقوف نہیں ہے. جی جی مدعا کے مفردات کی وضاحت جی جی یہ مطالبہ پر موقوف ہے. جی جی بات سمجھے نہیں؟ جی تو اس لیے یہ بعد ما یطلب بیانہ، جی یہاں تک بات ٹھیک ہے. جی یہ جو من بیانیہ لایا اور من بیانیہ لا کر بیان کا بیان کر دیا کہ کس چیز کا من تعین مدعا، مدعا کی تعین، جی یعنی مدعا کی تعین کا مطالبہ ہوگا تو یہ مدعا کی تعین کرے. جی اگر وہ شخص اس سے مدعا کی تعین کا مطالبہ نہیں کرتا تو یہ مدعا کی تعین نہ کرے. جی جی ذہن میں رکھیں یہ محل نظر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مدعا کی تعین کے بغیر بحث کی ابتدا ہی نہیں ہو سکتی، جی جی گفتگو شروع ہی نہیں ہو سکتی. جی جی تو آپ کہیں کہ بھئی وہ مطالبہ کرے تو یہ کرے، مدعا کی تعین کرے، ورنہ مدعا کی تعین نہ کرے، یہ بات مناسب نہیں ہے. مدعا کی تعین ہر حال میں ضروری ہے. مدعا کی تعین کے بعد اب مطالبہ ہوگا مدعا کی مفردات کی وضاحت کا. جی جی ٹھیک ہے نا؟ تو استفسار کا تعلق کس سے ہے؟ مدعا کے مفردات کی وضاحت، جی مدعا کے مفردات کے بارے میں استفسار. جی بات آپ سمجھے ہو نہیں سمجھے؟ یہ پہلا مرحلہ ہو چکا ہے. اب دوسرا مرحلہ کیا ہے کہ وہ اس سے مواخذہ کرے گا. لیکن مواخذہ کی نوعیت مختلف ہوگی. دیکھا جائے گا کہ اس نے یہ نقل لے کر آیا ہے یا یہ جو نا تنبیہ یا بدی خفی یا نظری لے کر آیا ہے. نقل کا اس لے کر آیا ہے تو وہ طلب تصحیح نقل کرے گا، مان کرے گا اور مواخذہ کرے گا. یہ جو آخذ و مواخذہ کیا جائے گا کون؟ خصم اول. ٹھیک ہے؟ اور جو آخذ مواخذہ کرے گا کون؟ سائل. جو آخذ یعنی خصم، جو آخذ سائل. بات سمجھے نہیں؟ مواخذہ کیا جائے گا یعنی خصم، یہ کہ جو آخذ پڑھے مجھول پڑھے تو، یا سائل جبکہ مواخذہ کرے گا کون؟ سائل. تصحیح نقل کا، تصحیح نقل کی معنی پہلے بیان ہو چکی ہے. تصحیح نقل کیا ہے؟ بیان و صحت نسبت ما نسب الیہ من کتاب و ثقۃ. سمجھے بات کو؟ من کتاب و ثقۃ اس کا بیان وہ بتاتا ہوں. تصحیح نقل کی معنی بیان کی کہ بیان و صحت نسبت ما نسب الیہ، بیان و صحت نسبت ما نسب الیہ، کہ اس کی طرف جس چیز کی طرف نسبت کی گئی اس کی صحت کا بیان. اس نسبت کی صحت کا بیان کہ آپ نے مثلا نسبت کی ہے ہدایت شریف کی طرف تو بتاؤ ہدایہ میں ہے یا نہیں. آپ نے نسبت کی امام حنیفہ کی طرف، بتاؤ امام حنیفہ علیہ رحمہ کی یہ بات کہاں سے تم نے پڑھی ہے، کسی معتبر کتاب کا حوالہ دو. بات سمجھے نہیں؟ معنی کریں یعنی بیان اس امر کی نسبت کی صحت کا جس کی جانب نسبت کی گئی. اب یہ من بیانیہ ہے، کہا بھئی وہ بیان ذہن میں رکھیں. بیان جو ہے وہ کتاب سے بھی ہو سکتا ہے اور سکہ سے بھی ہو سکتا ہے. بیان کتاب سے بھی ہو سکتا ہے اور سکہ سے بھی ہو سکتا ہے. بیان کتاب سے وہ تو واضح ہے، سکہ سے مطلب آپ نے کہا جی فلاں شخص نے یہ بات کی ہے، فلاں عالم نے، فلاں شیخ نے، فلاں پیر صاحب نے یہ بات کی ہے. بھئی آپ کہہ رہے ہیں فلاں نے یہ بات کی ہے تو آپ کے پاس اس کا کیا حوالہ ہے؟ آپ کہتے ہیں جی مجھے توحید نے بتایا ہے. مسئلہ حل ہو گیا. ٹھیک ہے نا جی؟ آپ نے ناقل بتا دیا، ناقل سکہ ہے تو اب یہ کفایت کرے گا. اور اگر ناقل سکہ نہیں ہے، ناقل تو چلو آپ ہوئے اور جس کے حوالے سے آپ نقل کریں وہ سکہ نہیں ہے تو اب بات معتبر نہیں ہوگی. ضروری ہے کہ آپ بھی تب یہ بات کریں جب کہ بیچ کا واسطہ سکہ ہو، قابل اعتماد. بات سمجھے؟ کتاب سے یا سکہ سے. یہ کب ہوگا؟ تصحیح نقل کا مطالبہ کب کیا جائے گا؟ اگر نقل کرے کسی چیز کو. مثال پیش کرے اور کوئی بات. مثال اس کی جب کہ ناقل کہا امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے نیت نہیں ہے شرط وضو میں. ٹھیک ہے؟ جب کہ ناقل کہا امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے نیت نہیں شرط وضو میں. تو اب دیکھیں اب ہے یلتزم الاستفسار یلتزم البیان بعد الاستفسار. وہ مرحلہ بیان کر رہے ہیں. کہے سائل ہے نیت کیا ہے وہ پوچھ رہا ہے، شرط کیا ہے
اور وضو کیا ہے. تو بات بیان کرنے ان کی تعریفوں کے جیسا کہ گزرا، ٹھیک ہے، پہلے بتا دیے گئے تعریفیں وغیرہ کر کے پہلے تعریفیں ان کی گزری ہیں. اب اگلا مرحلہ کیا ہے، یہاں دیکھ لیں، یہاں بات کوئی بیان کر رہا ہے کہ استفسار کس کا ہوگا. استفسار ہوگا جو مدعا ہے اس کے مفردات کا، وضاحت اس کی ہوگی. لیکن اوپر جو ہے وہ من تعیین مدعا کہہ کے اور بات کر گیا. بات سمجھ رہے ہو؟ مواخذہ کیے جائے جیسا گزرا، یہ دوسرا مرحلہ، مواخذہ کیے جائے تصحیح نقل کا، کیونکہ اس نے کہا نا قال ابو حنیفہ تھا، صاف صاف یہ ناقل ہے. بات سمجھے؟ جب یہ ناقل ہے تو اب مطالبہ کس کا ہوگا؟ تصحیح نقل کا ہوگا. مواخذہ کیا جائے گا تصحیح نقل کا. بئی طور کہ اسے کہا جائے کہاں سے نقل کرتے ہو، من این تنقل ھذا، کہاں سے نقل کر کے آئے. تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ حنیفہ علیہ الرحمہ نے بات کی ہے؟ سمجھے؟ میں کہاں سے نقل کرتے ہو کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے. تو ناقل کہے، ٹھیک ہے، تحقیق تصریح کی گئی اس کی ہدایہ میں، اس کی ہدایہ میں تصریح. قد صرح بھی فی الہدایت، یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے. اب صرح کا فاعل کون ہوگا؟ صاحب ہدایہ رحمہ اللہ تعالیٰ، لیکن صرح زیادہ مناسب ہے کیونکہ صرح سے وام ہوگا کہ شاید اس کا فاعل امام ابو حنیفہ ہے، حالانکہ امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ تو اس کا فاعل نہیں ہے. امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے تو ہدایہ نہیں لکھی، اس کے فاعل تو صاحب ہدایہ ہیں، مرغینانی رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں. تو اس لیے صرح یہ زیادہ مناسب ہے. بات ہے یہ ذہن میں نہیں. اب یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، شارح رحمہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آج کے دور میں چونکہ جھوٹ زیادہ ہو گیا ہے. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ایک بات کسی کتاب میں موجود نہیں ہوتی. اب مناظرہ کے نام پر مجادلے اور مقابلے ہو رہے ہیں، اور لوگ اپنی کامیابی، اپنی فتح ظاہر کرنے کے لیے جھوٹ سے باز نہیں آتے. تو لہٰذا پہلے جو مناظرہ ہوا کرتا تھا اس میں یہ کافی تھا کہ سائل نے کہا کہ تم یہ بات کہاں سے نقل کر رہے ہو، اس نے کہا ہدایہ کے اندر موجود ہے. زبانی طور پر اس نے کہا ہدایہ کے اندر موجود ہے، تو یہ بات کافی تھی. یہ اس وقت کی بات ہے جب جھوٹ کم تھا اور خدا خوفی تھی، مناظرہ واقعی مناظرہ تھا. لیکن یہ جو دور گزر، یہ شارح اپنے دور کی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو دور گزر رہا ہے اس دور میں جھوٹ زیادہ ہو چکا ہے. اس لیے فقط اس بات پہ اکتفا نہ کیا جائے کہ اس نے کہا ہدایہ میں موجود ہے اور آپ اس بات کو مان لیں. آپ اسے کہیں کہ جس کتاب کا تو حوالہ دے رہا ہے وہ کتاب دکھا. وہ کتاب دکھاؤ گے تو پھر بات بنے گی. تو لہٰذا اس کتاب کو دیکھنا بھی ضروری ہے اس دور میں. یہ شارح رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے دور کی بات کر رہے ہیں. تو آپ اندازہ کیجئے فساد زمان تو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا ہے. جب شارح کے دور میں جھوٹ زیادہ تھا اور مناظرہ کے نام پر مجادلہ، مقابلہ وہ عام تھا، جو لوگ میدان مناظرہ میں اترتے تھے وہ جھوٹ بولنے سے نہیں چوکتے تھے. تو جب اس وقت یہ حالت تھی تو اس وقت حالت آپ خود اندازہ کر لیں. اور ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، یہ جو باطل فرقے ہیں اور خاص کر اس وقت جو ناسبی حضرات ہیں، یہ جھوٹ بولنے سے بالکل نہیں چوکتے. سوشل میڈیا پر انہوں نے افراد کی پاور کریٹ کرنا ہوتی ہے، افراد کا پریشر کریٹ کرنا ہوتا ہے، کسی طرح کا بھی جھوٹ بول دیتے ہیں. وہ ایک جو ہے جاہل یزیدی، اس نے میرے بارے میں ایک بات کر دی، کوئی سال 1.5 سال ہو چکا. میں نے اس سے کتنی بار مطالبہ کیا کہ تو اس کا حوالہ دے کہ میں نے یہ بات کہاں کی. تو 1.5 سال تقریباً گزر چکا، وہ اس کا حوالہ نہیں دے سکا. اور کیا کہہ رہا ہے جی اس نے لکھی تھی، انٹرنیٹ پہ ڈالی تھی اور اس کے بعد انہوں نے مضمون ہٹا لیا. یہ حوالہ دینا تمہاری ذمہ داری ہے، کس کی ذمہ داری ہے؟ جب تم میرے ذمے، میرے کھاتے میں ایک بات ڈال رہے ہو تو حوالہ دینا تمہاری ذمہ داری ہے. یہ جو یزیدی فوج ہے، مروانی فوج ہے، ناسبی ٹولہ ہے، ان کا کل جو اثاثہ ہے وہ یہ چند جھوٹ ہیں اور پریشر ہے. اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. دجالی کو آپ نے سنا ہوگا، وہ جی بریلی سے فتویٰ آ گیا، 2 شخصیات کا نام لے کر فتویٰ دیا گیا. حضرت قبلہ سید محفوظ شاہ صاحب مشہدی کا کہہ رہا تھا اور حضرت قبلہ سید عرفان شاہ صاحب مشہدی ان کا کہہ رہا تھا.
جی ان کا بائی نیم ان پر فتویٰ دیا گیا. جب آپ اس فتوے کو دیکھیں تو اس کے اندر حضرت قبلہ سید محفوظ شاہ صاحب مشہدی کا نام بھی نہیں ہے, حضرت قبلہ سید عرفان شاہ صاحب مشہدی کا بھی نام نہیں ہے. اور بریلی کے جن مفتیوں نے فتویٰ دیا ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی ہم سے تو بائی نیم فتویٰ نہیں لیا گیا, زید کر کے سوال کیا گیا. یعنی وہ شخص اس وہ کتابچہ جو ہے اس کو لے کر بیٹھا ہوا ہے, لہرا رہا ہے, ویڈیو بنا رہا ہے, یوٹیوب پہ ڈالی جا رہی ہے, پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور یہ کھل کے جھوٹ بول رہا ہے. جی تو کیا آپ ایسے لوگوں پر اعتماد کریں گے؟ ایسے لوگ اگر کتاب دکھاتے ہیں تو جب بھی آپ کو غور کرنا پڑے گی کہ یہ کتاب دکھانے میں بھی کوئی دھوکہ نہ دے رہے ہیں. جی تو یہ جو ناسبی ٹولہ ہے, یہ جو مروانی ہیں, یزیدی ہیں, ان کے ساتھ گفتگو کرنے میں زیادہ احتیاط ضروری ہے. یہاں پر گھوٹکی کے اندر وہ گفتگو یہ چل پڑی جی چمن زمان جو ہے وہ انبیاء کرام علی نبی علیہ السلام کو معصوم نہیں مانتا. جی تو میں نے یہ جو گھوٹکی میں یہ چند ایک بیٹھے ہوئے ہیں جوہلا, میں نے ان کی دیوار کے سامنے جلسہ ہوا اور میں نے وہاں پر چیلنج کیا تھا. میں نے کہا یہ بات تم ثابت کرو میرے بارے میں کہ میں نے کس جگہ پر کسی گفتگو میں کسی تاریخ میں کہاں پر یہ بات کی ہے معاذ اللہ سم معاذ اللہ انبیاء کرام علی نبی علیہ السلام ان کی عصمت کا انکار کیا ہے. جی یہ پچھلے سال ربیع اول 14 ربیع اول کی بات ہے. پچھلے سال 14 ربیع اول کو یہ جلسہ ہوا تھا اور وہاں پر میں نے تقاضا کیا. 1 سال گزر چکا, ابھی ربیع اول چل رہا ہے اور 14 ربیع اول تو کب کی گزر چکی ہے. مقصد یہ کہنے کا کہ یہ جھوٹوں کے پلندے ہیں, ان کے پاس جھوٹ بولنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. جب شارع اپنے دور کے حساب سے کہہ رہے ہیں تو اس دور میں آپ دیکھ لیں اس دور میں کیا ہوگا, اور اس دور میں کتنے دھوکے, مجادلے اور مقابلے مناظرے کے نام پر. تو یہ دجالیوں کا ٹولہ, ناسبیوں کا ٹولہ, یزیدی, مروانی, یہ سارے بعضهم من بعض ہیں. ٹھیک ہے, تو ان سے جب بھی گفتگو ہو تو ان پر اعتماد نہ کیا جائے کہ یہ سچ بولیں گے. یہ سچ نہیں بولتے, یہ بڑے جھوٹے ہیں, یہ کذاب لوگ ہیں. لہٰذا یہ اگر کوئی بات کرتے ہیں تو بغیر تحقیق کے, ویسے بھی ان کی کوئی بات سنیں تو بغیر تحقیق کے ہرگز ان لوگوں کی بات نہ مانی جائے. اور اگر یہ کوئی کتاب دکھاتے ہیں تو اس پہ بھی غور کر لیں کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ اس کے اندر بھی انہوں نے کوئی دھوکے سے کام نہ لیا ہو. ابھی جیسی بات ہوئی مکاشفۃ القلوب کی, جی تو ہم نے تو اس ٹاپک کو نہیں چھیڑا تھا, ہم نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی. تو حوالہ مکاشفۃ القلوب کا, مکاشفۃ القلوب کے حوالے سے کیا ہو جائے گا, مچھلیاں بولنا خاموش ہو جائیں گی؟ خاموش تو نہیں ہوں گی. تو مکاشفۃ القلوب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہی نہیں ہے. یہ آپ پر ایک مستقل ایلیگیشن ہے, آپ اس کو چھاپ کے لوگوں میں بانٹ رہے ہیں اور جناب اس سے کما رہے ہیں, لوگوں کو امام غزالی کے نام پر نہ جانے کیا کیا باتیں سنا رہے ہیں. اور آپ اگر یہ کہتے ہیں نا جی فلاں نے یہ لکھ دیا بھئی یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے, تو ہم نے بھی تو آپ کے بارے میں یہی کہا نا کہ آپ کا مبلغ علمی کچھ نہیں ہے, آپ جاہلوں کا ٹولہ ہو. یہ جہالت ہی تو ہے نا کہ ایک کتاب امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہے ہی نہیں اور آپ امام غزالی کے نام سے اس کو چھاپ رہے ہیں. آپ یہ نہیں دیکھ رہے اس کے اندر حافظ ذہبی کے حوالے موجود ہیں, حافظ منذری کے حوالے موجود ہیں, اور قسطلانی کے حوالے موجود ہیں, علامہ قرطبی کے حوالے موجود ہیں, ابن جوزی کے حوالے موجود ہیں. جو بعد والے لوگ ہیں ان کے حوالے موجود ہیں. آپ کی عقل کام نہیں کر رہی کہ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد صدیوں بعد آنے والے لوگوں کے حوالے کیسے پیش کر دیے؟ اگر آپ کی عقل کام نہیں کر رہی تو ہمارا ایلیگیشن یہی ہے نا کہ آپ لوگوں کو مبلغ علمی کچھ نہیں ہے. آپ فقط پریشر لوگوں پر ڈال کے اپنی افرادی قوت کے ساتھ کچھ باتیں منوانا چاہتے ہیں, یہی آپ کی تحقیق ہے. اس کے علاوہ تحقیق کچھ بھی نہیں ہے. وہ جو فلاں نے لکھ دیا لہذا ہم نے کہہ دیا, بات پھر بھی ہماری ثابت ہو گئی کہ آپ کا علمی مبلغ کچھ بھی نہیں ہے. آپ فقط جہالتوں کی جو ہے وہ پرچار کر رہے ہیں, اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہے. اور اگر بالفرض امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ کی بات بھی ہو تو بات یہ ہے کہ اس بات کو بھی تو سمجھیں. اس بات کو کون سمجھے جب آپ کے اندر اس بات کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے؟ آپ فقط اردو ترجمہ پڑھنے والے ہیں. بات ہے ذہن میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کتاب بھی دکھا دیں. اس کا مطلب یہ نکلا کہ کتاب بھی دکھا دیں تو پھر بھی غور کریں کہ جس کی کتاب بول رہے ہیں اس کی ہے بھی یا نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے. اس طرح کی بہت سی کتابیں ہیں, اس وقت یہ عنوان نہیں ہے کہ اس طرح کی بہت سی کتابیں ہیں کہ جو جن کی جانب منسوب ہیں ان کی کتابیں نہیں ہیں. اور یہ لوگ بیٹھ کے بڑے
دھڑلے کے ساتھ حوالے دیتے ہیں، یہ فلاں کی کتاب ہے، فلاں نے اپنی کتاب میں یہ لکھ دیا. تو بات یہ کہ میدان مناظرہ میں آنے کی توفیق تو ہوتی نہیں ہے، فقط اسٹوڈیو میں بیٹھ کے نعرے بازی ہوتی ہے. اگر میدان مناظرہ میں آنے کی توفیق ملی تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون سی کتاب کس کی ہے. ٹھیک ہے نا. مکاشفۃ القلوب کے بارے میں گفتگو کی تو آپ رد کر کے دکھائیں ہماری گفتگو کا، پتہ چلے آپ کا اتنا جو سیٹ اپ ہے، آپ سال ہا سال سے اس کتاب کے نام پر کھا رہے ہیں اور لوگوں کو نہ جانے کیا کیا بتا رہے ہیں. امام غزالی کا نام لے کر ابھی بتائیں، امام غزالی کی کتاب ہی نہیں ہے. اسی طرح اور بھی کتابیں ہیں ہمارے پاس، اور بھی ایسی چیزیں موجود ہیں کہ اگر میدان مناظرہ میں وہ اتریں تو ان کو بتائیں یہ جو آپ کے حوالے، ان حوالوں کی حقیقت کیا ہے. سمجھے بات؟ تو آج کے دور کے لحاظ سے فقط کتاب نہ دیکھیں، اس چیز کی تحقیق بھی ضروری ہے کہ یہ اس بندے کی کتاب ہے یا نہیں ہے. اور اگر یہ اس بندے کی کتاب ہے تو کئی نسخوں کا فرق تو نہیں ہے. ایسا بھی ہوتا ہے بعض حضرات کی کتابوں میں، ابن کثیر نے ایک جگہ پر لا یقال لہو کہا، ٹھیک ہے، تو مہربانوں نے لا یقال سے لا کو ہٹا دیا، یقال لہو کہہ دیا. ٹھیک ہے، تو اب بات بالکل بدل گئی. تو جب پرانے نسخے دیکھیں گے تو وہاں پر لا یقال لہو موجود ہے، بالکل الٹ بات موجود ہے. تو اس لیے یہ ساری کی ساری تحقیقات جو ہیں وہ اس دور میں مناظرے کے اندر ضروری ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کی نیتوں میں فساد آ چکا ہے. جب نیتوں میں فساد آ چکا ہے، نیتوں میں فطور آ چکا ہے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ غالب رہے. اس چیز کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جو بھی گفتگو کریں اس میں تحقیق تام کے ساتھ گفتگو کریں، فقط سامنے والے کی بات پر اعتماد نہ کریں. بات سمجھے آپ؟ مانا کریں. لیکن ہمارے دور میں جب کہ جھوٹ عام ہے اور مجادلہ اور مقابرہ اس لیے کہا کہ بھئی مناظرے کے نام پر نہیں کافی یہ کہنا کون سا قد سر بھی فی الہدایہ، فقط یہ جملہ کافی نہیں بلکہ ضروری ہے کہ دکھائے وہ جس کو وہ نقل کر رہا ہے. بات آپ سمجھے اور نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے. اب کہا نا وہ بالتنبیہ او الدلیل، تو اس کا عطف کس پر ہے؟ کہا اس کا عطف بتصحیح نقل پر، اور کوئی بات نہیں. پھر عطف ڈالا مصنف نے اپنے قول بتصحیح نقل پر، اپنے اس قول کو اور ساتھ تنبیہ کے. اب عطف کا قاعدہ یہ ہے، معطوف علیہ کی عبارت حذف ہو کر معطوف کی عبارت وہاں لگتی ہے. عبارت یہ بنے گی یؤاخذ بالتنبیہ یؤاخذ بالدلیل. یؤاخذ بالتنبیہ ان ادعا بدیہیا خفیا، یؤاخذ بالدلیل ان ادعا نظریا مجہولا. سمجھے بات کو؟ یعنی مؤاخذہ کیا جائے گا تنبیہ کے ساتھ. اور ماتن نے تو دونوں کو ملا کر ذکر کر دیا نا. تو شارح بتا رہا ہے کہ یہ ہے لف و نشر مرتب، لف و نشر مرتب، اس لیے ان ادعا بدیہیا خفیا اس کو جوڑا کس کے ساتھ؟ تنبیہ کے ساتھ. اگر دعویٰ کرے بدیہی خفی کا، مثال دے دی جیسا کہ جب کہے کہا اہل حق نے حقائق الاشیاء میں سے کوئی نہ کوئی حقیقت ثابت ہے. یہ جو عقائد نصفیہ اس کا یہ پہلا جملہ ہے، حقائق الاشیاء ثابتۃ والعلم بها متحقق. ٹھیک ہے، تو اہل حق کی یہ رائے ہے. تو اب اس میں اختلاف ہے سوفسطائیوں کے 3 فرقے ہیں، ان کو اس میں جھگڑا ہے. تو اب ہے یہ بدیہیات سے، اس کی نظر میں بدیہی خفی ہے. تو اب وہ کہتا ہے، سوفسطائی کہتا ہے کہ بھئی بِأَيِّ تَنبِیہٍ تَقُولُ ذَلِکَ، اس پہ کوئی تنبیہ پیش کر. تو اس پہ تنبیہ کیا پیش کی؟ پہلی تنبیہ یہ پیش کی کہ ہم یہ ان چیزوں کو مشاہدہ کر رہے ہیں، اگر یہ ثابت نہیں ہے تو ہم مشاہد کیسے ہیں؟ ایک تنبیہ. دوسری تنبیہ کہ تو حقیقت ہے اور ثابت ہے. ٹھیک ہے، تو حقیقت من الحقائق ہے اور ثابت ہے. اگر ثابت نہ ہو تو تقاضا کیوں کرے؟ تو تقاضا کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے تو ہے، اور یہ ہمارا دعویٰ ہے کوئی نہ کوئی چیز ہے. بات سمجھے نہیں؟ مانا کریں. بس کہ سوفسطائی اس تنبیہ کے ساتھ تم یہ بات کر رہے ہو تو کہے کون خصم، جو کہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں، مشاہدات کا اگر وہ ثابت نہ ہوں ہم ان کو مشاہدہ نہ کریں. یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں. ایک تنبیہ. دوسری یا اس لیے کہ تو حقائق میں سے ایک حقیقت ہے، اگر تو ثابت نہ ہو ہم سے تنبیہ کا مطالبہ نہ کرے. تنبیہ کا مطالبہ کر رہے ہیں اس کا مطلب تو ہے، نہ ہوتا تو مطالبہ نہ کرتا. تو نے مطالبہ کیا اس کا مطلب تو ہے،
جب ہے تو ثابت ہو گیا کچھ نہ کچھ ہے، آتا ہی ذہن میں۔ اب مثال دے رہے ہیں، بات کر رہے ہیں کس کی؟ دلیل کی، اور کس کی؟ نظری مجہول کی معنی کریں، اور مواخذہ کیا جائے گا ساتھ دلیل کے اگر دعویٰ کرے نظری مجہول کا، جیسا کہ جب کہ متکلم یعنی علم کلام والا عالم حادث ہے، حکیم کے فلسفی جو عالم کو قدیم مانتا ہے، وہ کیا کہے کہ کس دلیل سے کہتے ہو یہ بات ہے، تو کہے اس لیے کہ عالم متغیر ہے اور عالم متغیر حادث ہے، بس عالم حادث ہے۔ بات سمجھو نہیں؟ ٹھیک ہے۔ سوال یہ ہے کہ بدیع کے ساتھ خفی اور نظری کے ساتھ مجہول کی قید کیوں لگائی؟ شاعر نے کہا یہ بات تو واضح ہے، یہ بیان کرنے کی تھوڑی ہے۔ بدیع جلی ہو تو مناظرہ ہی نہیں ہوگا، اس نے خفی کہا، نظری معلوم ہو تو مناظرہ ہی نہیں ہوگا، اس نے مجہول کہا، کیوں؟ اس کی وضاحت کی حاجت نہیں ہے، معنی کریں۔ اور وجہ بدیع کی خفی ہونے کے ساتھ، وجہ تقیید بدیع کی خفی ہونے کے ساتھ اور نظری کی مجہول ہونے کے ساتھ پوشیدہ نہیں ہے۔